شکریہ ڈاکٹر صاحب نائک صاحب، آپ کے اسلام کے خدا کے تصور کی واضح وضاحت کا شکریہ۔ میرا سادہ سا سوال ہے کہ آپ نے نسلی بھائی چارے، لسانی بھائی چارے، خونی بھائی چارے وغیرہ کے بارے میں بات کی، اور یہ سب عالمی بھائی چارے کے تصور میں خلل ڈالنے والے ہیں، لیکن آپ نے کافر کے تصور پر بات نہیں کی۔ میرا خیال ہے کہ یہ بھی دنیا میں عالمی بھائی چارے میں خلل ڈالنے والی سب سے اہم چیزوں میں سے ایک ہے۔ بھائی کیا میں آپ کا نام جان سکتا ہوں تاکہ میں آپ کو بہتر طریقے سے جواب دے سکوں؟ جی ہاں، پروفیسر نگار، ویونڈی کالج سے۔ پروفیسر صاحب نے سوال کیا ہے کہ میں نے مختلف تصورات پر بات کی ہے۔ میں نے عالمی بھائی چارے کے تصور کی وضاحت کی اور یہ بھی کہا کہ خون، رشتہ داری، نسل، ذات اور عقیدے وغیرہ پر مبنی بھائی چارے کے تصورات ہیں۔ یہ سب خلل پیدا کرتے ہیں۔ میں نے کافر کے تصور پر بات نہیں کی۔ بھائی، کافر ایک عربی لفظ ہے جو لفظ کفر سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے چھپانا، پوشیدہ کرنا یا چھپانا۔ اس کا مطلب انکار کرنا بھی ہوتا ہے، اور اسلامی سیاق و سباق میں اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی شخص جو اسلام کی سچائی کو چھپاتا ہے یا اس کا انکار کرتا ہے۔ جو بھی اسلام کی سچائی کو رد کرتا ہے اسے کافر کہا جاتا ہے۔ جو بھی اسلام کی سچائی کو رد کرتا ہے، یعنی یہ کہ ایک خدا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے اور جو کچھ بھی کہا گیا ہے وہ کافر ہے۔ اسلامی بھائی چارے اور ایمان کے عالمی بھائی چارے کے علاوہ اگر کوئی اور بھائی چارہ ہو، چاہے وہ کسی بھی بنیاد پر ہو، تو ایسے 100 طرح کے بھائی چارے ہو سکتے ہیں۔ کسی خاص علاقے کی بنیاد پر بھائی چارہ، چاہے وہ بھارت ہو، پاکستان ہو یا امریکہ ہو، یہ سب دیگر بھائی چارے ہیں۔ یہ ایمان کے بھائی چارے کے دائرے میں نہیں آتے۔ ایک خدا کے تصور پر ایمان لانا عالمی بھائی چارے کو متاثر کرتا ہے، یہاں تک کہ اگر آپ کہیں کہ کافروں کا بھائی چارہ، تو کیا وہ خلل ڈالتے ہیں؟ جی ہاں، وہ خلل ڈالتے ہیں۔ کافر کا کیا مطلب ہے؟ جو بھی اسلام کی سچائی کو رد کرتا ہے۔ کچھ غیر مسلم ہیں جو مجھ سے سوالات کرتے ہیں، اور سوال و جواب کے ایک سیشن میں انہوں نے کہا کہ مسلمان ہمیں کافر کہہ کر کیوں گالی دیتے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں کہ اس سے دل دکھتا ہے۔ میں نے کہا دیکھیں، کافر ایک عربی لفظ ہے جس کا مطلب ہے وہ شخص جو اسلام کی سچائی کو رد کرتا ہے۔ یہ ایک عربی لفظ ہے۔ جو شخص اسلام کی سچائی کو رد کرتا ہے، اگر آپ اسے انگریزی میں ترجمہ کریں تو وہ غیر مسلم کہلائے گا۔ تو جو شخص غیر مسلم ہے، جو اسلام کی سچائی کو رد کرتا ہے، اسے کافر کہا جاتا ہے۔ یہ صرف انگریزی لفظ غیر مسلم کا ترجمہ ہے۔ تو اگر آپ کہیں کہ غیر مسلم کو کافر نہ کہیں تو میں ایسا کیسے کر سکتا ہوں؟ تو اگر کوئی شخص کہے آپ مجھے کافر کیوں کہتے ہیں، مجھے کافر نہ کہیں، میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ اسلام قبول کریں تو پھر میں آپ کو کافر نہیں کہوں گا۔ یہ غیر مسلم کے لیے عربی لفظ ہے۔ امید ہے آپ کا سوال حل ہو گیا۔ میرا نام منوج رائچا ہے۔ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ آپ یونیورسل برادری کے نام پر اسلام کی تشہیر کر رہے ہیں، اور اسی بنیاد پر برائے کرم وضاحت کریں کہ جب آپ یونیورسل برادری کہتے ہیں تو اس سے آپ کی مراد کیا ہے؟ یونیورسل برادری کے نام پر آپ کو سب کو بھائی چارے میں شامل کرنا چاہیے، چاہے وہ مسلمان ہوں یعنی اسلام کے پیروکار، یا غیر مسلم جنہیں آپ کافر کہتے ہیں جو اسلام کو نہیں مانتے، ورنہ اس کو مسلم برادری کہہ دیں وہ بھی ٹھیک ہے۔ بھائی نے سوال کیا ہے کہ میں یونیورسل برادری کے نام پر اسلام کی ترویج کر رہا ہوں۔ فرض کریں اگر مجھے کہنا ہو کہ مارکیٹ میں سب سے اچھا کپڑا کون سا ہے، اور فرض کریں کہ ریمنڈ سب سے اچھا کپڑا ہے، تو یہ حقیقت ہے کہ میں ریمنڈ کی تعریف کر رہا ہوں اگر ریمنڈ کمپنی سب سے اچھی ہے۔ ویسے مجھے ریمنڈ سے کوئی کمیشن نہیں ملتا، یہ صرف ایک مثال ہے۔ میں ریمنڈ کا ڈیلر نہیں ہوں، لیکن اگر میں کہوں کہ سب سے اچھا کپڑا ریمنڈ ہے، اور اگر بات ہو رہی ہے کہ سب سے اچھا کپڑا کون سا ہے، تو مجھے اسی کے بارے میں بات کرنی ہوگی۔ فرض کریں میں یہ لیکچر دے رہا ہوں کہ دنیا کا سب سے اچھا ڈاکٹر کون ہے، اور اگر مجھے کسی شخص کا نام لینا پڑے، مثلا XYZ، اور اگر وہ سب سے اچھا ڈاکٹر ہے تو میں اس کی تعریف کر رہا ہوں۔ جی ہاں، اسی طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو عالمی بھائی چارے کی بات کرتا ہے، اور آپ کو یہ حاصل کرنے کا طریقہ بھی بتاتا ہے۔ آپ کے سوال کے بارے میں کہ عالمی بھائی چارے میں کیا آپ مسلمان اور غیر مسلم دونوں کو بھائی کہہ سکتے ہیں، یا صرف مسلمانوں کو بھائی کہا جا سکتا ہے؟ اسلام میں عالمی بھائی چارہ یہ ہے کہ تمام انسان آپ کے بھائی ہیں۔ میں نے اپنی تقریر میں یہ بات بالکل واضح کر دی تھی، میں الفاظ میں کوئی ملاوٹ نہیں کر رہا ہوں، میں بالکل واضح ہوں۔ شاید یہ بات آپ کی نظر سے اوجھل ہو گئی ہو، شاید آپ نے یہ بات سنی نہ۔ میں نے اپنی گفتگو کا آغاز سورہ حجرات سورہ 49 آیت 13 سے کیا۔
یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر، کہ اے انسانوں، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہیں قوموں اور قبیلوں میں تقسیم کیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو، نہ کہ ایک دوسرے کو حقیر جانو، اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہو، جو نیک ہو، پرہیزگار ہو اور اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ آفاقی اخوت میں تمام انسان شامل ہیں۔ وہ شخص جس کے پاس پرہیزگاری ہے وہی تقوی یا راست بازی والا ہے۔ میرے 2 بھائی ہیں، ان میں سے ایک اچھا انسان ہے، اصل میں میرا صرف ایک بھائی ہے، لیکن فرض کریں کہ میرے 2 بھائی ہیں، ان میں سے ایک اس بھائی کی طرح میڈیکل ڈاکٹر ہے اور وہ مریضوں کا علاج کرتا ہے وغیرہ، اور دوسرا بھائی شرابی ہے، وہ زانی ہے۔ دونوں میرے بھائی ہیں، کون سا بھائی بہتر ہے؟ وہ بھائی جو ڈاکٹر ہے اور لوگوں کا علاج کرتا ہے اور معاشرے کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ دوسرا بھائی وہ میرا بھائی ہے لیکن وہ میرا اچھا بھائی نہیں ہے۔ اسی طرح تمام انسان میرے بھائی ہیں، لیکن جو لوگ میرے قریب ہیں وہ ہیں جن کے پاس تقوی ہے، جو راست باز ہیں، جو پرہیزگار ہیں۔ جو بھی پرہیزگار ہے، جس کے پاس تقوی ہے، جو خدا سے ڈرتا ہے، وہ میرے زیادہ قریب ہے۔ یہ بالکل واضح ہے، میں نے یہ بات کہی ہے اور دہرا رہا ہوں۔ امید ہے آپ کا سوال حل ہو گیا ہوگا۔ آپ نے ہندو مت، اسلام اور عیسائیت میں فرق بیان کیا ہے۔ ان تینوں مذاہب میں بھائی چارے کے لیے اچھی باتیں موجود ہیں۔ آپ نے ہندو مت میں بھائی چارہ اور عیسائیت میں بھائی چارہ کی وضاحت نہیں کی۔ بھائی نے کہا کہ میں نے اسلام کے بارے میں، عالمی بھائی چارے کے بارے میں اچھی باتیں کی ہیں، میں نے ہندو مت اور عیسائیت کے بارے میں اچھی باتیں نہیں کی۔ میں نے کچھ اچھی باتیں ضرور کی ہیں۔ میں نے ہندو مت اور عیسائیت میں بھائی چارے کے بارے میں سب کچھ نہیں کہا، کیونکہ یہاں لوگ اسے برداشت نہیں کر پائیں گے۔ جو بات میں کہہ رہا ہوں لوگ اسے ہضم نہیں کر سکتے۔ مجھے صبر سے کام لینا ہے۔ میں عیسائیت کو جانتا ہوں، میں نے بائبل کا مطالعہ کیا ہے، میں نے ہندو مذہبی کتابوں کا بھی مطالعہ کیا ہے۔ اگر میں اس پر بات کروں تو میرا مقصد یہاں تفریقہ ڈالنا نہیں ہے، میں یہاں اس لیے ہوں کہ مشترکہ باتوں پر گفتگو کروں۔ تو جو مشترک تھا میں نے وہی بیان کیا۔ ہندو مت کہتا چوری نہ کرو، عیسائیت کہتی ہے چوری نہ کرو، قتل نہ کرو، زنا نہ کرو، ٹھیک ہے۔ بھائی چارے کے بارے میں دوسری باتیں کیا آپ جانتے ہیں؟ میں آپ کو صرف ایک مثال دے رہا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ متی کی انجیل باب نمبر 10 آیت نمبر 5 سے 6 میں مذکور ہے۔ اس میں لکھا ہے، میں حوالہ دے رہا ہوں، باب نمبر، آیت نمبر، حوالہ دے رہا ہوں، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ انہوں نے حواریوں سے کہا، غیر قوموں کے راستے پر نہ جانا بلکہ بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے پاس جاؤ۔ غیر قومیں کون ہیں؟ غیر یہودی، ہندو، عیسائی، ہم سب غیر قومیں ہیں۔ موتیوں کو سوروں کے آگے نہ پھینکو، وہ ہمیں سور کہتا ہے۔ کیا میں اس بارے میں بات کروں گا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انجیل متی باب نمبر 15 آیت نمبر 24 میں فرماتے ہیں، مجھے صرف بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے پاس بھیجا گیا ہے۔ میں باب نمبر، آیت نمبر، حوالہ دے رہا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مذہب صرف یہودیوں کے لیے ہے، پوری دنیا کے لیے نہیں۔ دوسرے مذہب میں وہ رہبانیت پر یقین رکھتے ہیں۔ رہبانیت میں اگر آپ کو اللہ کے قریب آنا ہے تو آپ کو دنیا کو چھوڑنا ہوگا، آپ کو دنیا کو چھوڑنا ہوگا۔ زیادہ تر بڑے مذاہب، ہندو مت کہتا ہے، عیسائیت کہتی ہے کہ اللہ کے قریب آنے کے لیے آپ کو دنیا کو چھوڑنا ہوگا۔ قرآن سورہ حدید باب 57 آیت نمبر 27 میں کہتا ہے کہ یہ رہبانیت کے خلاف ہے۔ اسلام میں رہبانیت کی اجازت نہیں ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ صحیح بخاری جلد نمبر 7 کتاب نکاح باب نمبر 3 حدیث نمبر 4 میں ذکر ہے، اے نوجوانوں، تم میں سے جو نکاح کی استطاعت رکھتا ہے اسے نکاح کر لینا چاہیے۔ حدیث میں یہ کہا گیا ہے، اگر میں مان بھی لوں کہ اگر آپ دنیا کو ترک کر دیں تو آپ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتے ہیں، اور اگر آج ہر انسان دنیا کو ترک کر دے تو 100 سے 150 سال کے اندر اس دنیا میں ایک بھی انسان زندہ نہیں رہے گا۔ اگر پورے دنیا میں ہر کوئی اس قانون پر عمل کرے تو پھر کہاں دے آفاقی بھائی چارگی؟ اس لیے بھائی میں صرف اچھی باتوں پر بات کرنے آیا ہوں۔ جب تک آپ کو دوسرے مذاہب کے بارے میں علم حاصل کرنے کی خواہش نہ ہو، یہ میرا کام ہے، مجھے سچ بولنا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 81 میں فرمایا گیا، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ جب حق آتا ہے اور باطل مٹ جاتا ہے تو باطل مٹنے ہی کے لیے ہے، کیونکہ باطل اپنی فطرت میں ہی فنا ہونے والا ہے۔ آپ کا سوال حل ہو گیا؟ میں ڈاکٹر ہوں، بیورے ویونڈی کالج سے ہے۔ دراصل ہر مذہب زندگی کا اعلیٰ ترین علم ہے۔ جہاں تک مذاہب کے اصولوں کا تعلق ہے ان میں کوئی خرابی نہیں ہے،
لیکن اصولوں کی تشکیل ایک الگ بات ہے اور ان اصولوں پر عمل کرنا ایک الگ بات ہے۔ دراصل جہاں کوئی خونی رشتہ نہ ہو وہاں رشتہ مذہب کے ذریعے قائم کیا جانا چاہیے۔ دراصل جو ہم دیکھتے ہیں، میں حوالہ دیتا ہوں، لا تفسدوا فی الارض خرابہ عبادہ، اس اللہ اس سنسار کہ جب امن قائم ہو جائے تو بدامنی نہ پھیلاؤ، یہ پیغام ہمیں ملا ہے۔ لیکن دراصل جو ہم دیکھتے ہیں، جو ہم سمجھتے ہیں، جو ہم محسوس کرتے ہیں وہ یہ ہے، سب سے زیادہ خون صرف مذاہب کے تنازعات کی وجہ سے بہایا جاتا ہے۔ تو غلطی کم ہے؟ میرا مطلب ہے اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ مذہب کے اصولوں اور اس افراتفری کو جو مذہب کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے کیسے ہم آہنگ کریں گے؟ اس خاص پہلو پر آپ کی کیا رائے ہے؟ پروفیسر نے بہت اچھا سوال کیا ہے کہ تمام مذاہب میں بنیادی طور پر اچھی باتیں کہی گئی ہیں، لیکن ان پر عمل درآمد مختلف ہو سکتا ہے۔ وہ اچھی باتیں سکھاتے ہیں، لیکن آج آپ دنیا میں دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ مذہب کے نام پر لڑ رہے ہیں۔ آپ اس مسئلے کو کیسے حل کر سکتے ہیں؟ یہ بہت اچھا سوال ہے، اور اس کا کچھ حصہ میں نے اپنی گفتگو میں بیان کیا تھا، اور میں نے کہا تھا کہ جہاں تک اسلام کا تعلق ہے ہمیں کسی بھی انسان کو قتل نہیں کرنا چاہیے۔ تو سورہ مائدہ سورہ 5 آیت 32 میں ایسے کیا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم مشترکہ نکات پر آ سکتے ہیں؟ ہم اختلافات کو کیسے حل کر سکتے ہیں؟ یہ بھی میں نے اپنی گفتگو میں سورہ آل عمران سورہ 3 آیت 64 میں ذکر کیا تھا، جس میں کہا گیا ہے کہ آؤ ہم اور تم مشترکہ باتوں پر آ جائیں۔ فرض کریں آپ کے پاس 10 نکات ہیں اور میرے پاس بھی 10 نکات ہیں۔ اگر ان 10 نکات میں سے 5 نکات مشترک ہیں اور 5 مختلف ہیں تو کم از کم میں ان 5 مشترکہ نکات سے تو اتفاق کرتا ہوں۔ اختلافات کی طرف بعد میں آئیں گے۔ قرآن کہتا ہے تعالوا لقلمت سوان مینانا مینکم، یعنی آؤ ہم اور تم مشترکہ باتوں پر آ جائیں۔ پہلا مشترکہ نقطہ کون سا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، یعنی ہم صرف اللہ کی عبادت کریں۔ اولا نشرک بہ شیئا، یعنی ہم کسی کو شریک نہ کریں۔ آپ نے صحیح کہا کہ اس مسئلے کو کیسے حل کریں، اور میں نے حل بتا دیا ہے کہ مشترکہ باتوں پر آ جا۔ لیکن یہاں ایک بات قابل غور ہے کہ بہت سے لوگ جو مختلف مذاہب کی پیروی کرتے ہیں وہ یہ نہیں جانتے کہ ان کی اپنی مذہبی کتابیں کیا کہتی ہیں۔ یہی اصل مسئلہ ہے۔ بہت سے مسلمان نہیں جانتے کہ قرآن اور صحیح احادیث میں کیا کہا گیا ہے۔ بہت سے ہندو نہیں جانتے کہ ہندو مذہبی کتابیں کیا کہتی ہیں۔ بہت سے عیسائی اور یہودی نہیں جانتے کہ بائبل میں کیا لکھا ہے۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ پیروکار۔ اسی لیے میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ اپنی مذہبی کتابیں پڑھیں۔ اختلاف کی باتیں بعد میں آئیں گی، کم از کم مشترکہ باتوں پر تو آ جاؤ۔ میں نے اسلام اور عیسائیت کے درمیان مماثلتوں پر ایک تقریر کی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جن باتوں میں ہمارا اختلاف ہے ان پر بعد میں بات کریں گے۔ کم از کم جو باتیں آپ کی بائبل اور میرے قرآن میں مشترک ہیں ان پر تو متفق ہو جائیں۔ جھگڑا خود بخود ختم ہو جائے گا۔ میں اس وقت کیا کر رہا ہوں؟ کیا میں نے اپنی تقریر میں کبھی کسی مذہب پہ تنقید کی؟ مجھے مجبوراً جواب دینا پڑا جب کچھ بھائیوں نے کچھ سوالات پوچھنے کی کوشش کی جن کا سچ بولنا میرے لیے ضروری تھا، ورنہ میری تقریر میں آپ ویڈیو کیسٹ لے لیں، میں نے کسی بھی مذہب پر ایک بھی نقطے پر تنقید نہیں کی۔ میں نے کبھی اختلافات کی بات نہیں کی، میں صرف مشترکہ نکات پر آیا تھا۔ میں اختلافات پر بھی بول سکتا ہوں، جیسے اسلام، ہندو مت اور عیسائیت کے باہمی فرق۔ میں تقابل ادیان کا طالب علم ہوں۔ میں مختلف مذاہب سے اختلافات کی آیات نقل کر سکتا ہوں۔ میں یہ سب ضرورت کے لیے محفوظ رکھتا ہوں۔ جب کوئی پروگرام میں مداخلت کرتا ہے تو ہمیں خیال رکھنا ہوتا ہے، لیکن میں تقریر میں کبھی استعمال نہیں کرتا۔ میں اسے تبصرہ نہیں بناتا۔ میں کہتا ہوں بھائی اپنی کتابیں پڑھو، تم ان کے اور عالمی بھائی چارے کے قریب آ جاؤ گے۔ اپنی مذہبی کتابیں پڑھ کر پہلے ایک خدا پر ایمان لاؤ، اختلافات بعد میں دیکھے جائیں گے۔ اختلافات بعد میں آئیں گے۔ یہودیت یہ کہتی ہے، عیسائیت یہ کہتی ہے، ہندو مت یہ کہتا ہے، اسلام یہ کہتا ہے، سکھ مت یہ کہتا ہے، پارسی مذہب یہ کہتا ہے۔ ایک خدا پر ایمان لاؤ اور صرف اسی کی عبادت کرو۔ تم دوسروں کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ اس نقطے پر آؤ، پھر دوسرے نکات پر آنا۔ اگر ہم مشترکہ نکات کے مسئلے کو حل کر لیں، چاہے 10 میں سے صرف 3 نکات ہی مشترک ہوں، کم از کم ان مشترکہ نکات پر تو اتفاق کر لیں۔ باقی نکات پر ہم اختلاف پر متفق ہو سکتے ہیں۔ ہم بعد میں اس پر آئیں گے۔
تو اگر ہم پہلے مشترکہ نکات پر آئیں تقابلی مطالعہ کرتے ہوئے، یقین کرو زیادہ تر مسائل حل ہو جائیں گے۔ یقین کرو، اور یہی میں کروا۔ میں پوری دنیا میں جا رہا ہوں اور غیر مسلموں کے مجمع سے خطاب کرتا ہوں، اور ان میں سے بہت سے لوگ اس لیے کہ وہ اپنے صحیفوں اور ہمارے صحیفوں سے واقف نہیں ہیں۔ کئی لوگ پوچھتے ہیں، یہاں تک کہ مسلمان بھی اپنے صحیفوں سے ناواقف ہیں۔ وہ ایسے سوالات کرتے ہیں جن کا انہیں علم نہیں، تو میں انہیں سکھاتا ہوں۔ میں انہیں قرآن، حدیث، وید اور بائبل کے بارے میں تعلیم دیتا ہوں، اور میں حوالہ دیتا ہوں۔ جب میں حوالہ دیتا ہوں تو میں ریفرنس نمبر بھی بتاتا ہوں، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ ذاکر چالاکی کر رہا ہے۔ یہ تمام صحیفے باحوالہ ہیں جو اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن میں دستیاب ہیں۔ ہماری لائبریری میں ویدوں کے مختلف تراجم موجود ہیں۔ ہمارے پاس بائبل کی سینکڑوں اقسام موجود ہے۔ ہمارے پاس بائبل کے 30 سے زیادہ مختلف ورژنز موجود ہے۔ تو آپ چاہے کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے یہودی ہوں، گواہ ہوں، پروٹیسٹنٹ ہوں یا کیتھولک، میں ان کے اپنے صحیفوں سے بات کرتا ہوں۔ تو اگر آپ کہیں کہ زکریا غلط ہے، تو آپ کو یہ بھی کہنا پڑے گا کہ مقدس صحیفہ غلط ہے۔ میں حوالہ دیتا ہوں اور میری زیادہ تر تقاریر حوالہ جات پر مشتمل ہوتی ہیں، مختلف صحیفوں سے اقتباسات۔ اگر آپ صحیفوں سے اختلاف کرتے ہیں تو یہ آپ کی مرضی ہے۔ اگر آپ اختلاف کرنا چاہتے ہیں تو ان میں سے اکثر اختلاف کرتے ہیں، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ حق واضح طور پر باطل سے الگ ہو چکا ہے، تو میں آپ کے سامنے ہندو مت کی حقیقت پیش کر رہا ہوں۔ اگر آپ ماننا چاہتے ہیں تو مان لیں، اگر نہیں ماننا چاہتے تو نہ مانیں۔ یہ ایک سمپوزیم ہے۔ وہاں سے تیسری کیسٹ، اسلام، ہندو مت اور عیسائیت میں خدا کے تصور پر سمپوزیم۔ لوگ اسے مناظرہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ کیرلا اور کالیکٹ کے ہندو پنڈت، کالیکٹ کے ایک عیسائی فادر، اور میں نے خود اسلامی نقطہ نظر پیش کیا۔ 4.5 گھنٹے کا مناظرہ تھا جو باہر دستیاب ہے۔ ہندو مت اور عیسائیت کے علماء، میں تو صرف ایک طالب علم ہوں۔ میں اپنا نقطہ نظر پیش کر رہا ہوں اور فیصلہ سامعین پر چھوڑ رہا ہوں۔ میں مماثلتوں کی بات کر رہا ہوں، ان کی کتابوں سے حوالے دے رہا ہوں، باب نمبر، آیت نمبر، باب نمبر، آیت نمبر۔ تمام انسانوں کو متحد کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ مشترکات تلاش کی جائیں۔ اختلافات پر بعد میں بات کریں۔ امید ہے یہ کافی ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی خوش آمدید دوستو، امید کرتا ہوں ویڈیو آپ نے پوری دیکھی ہوگی اور آپ کو پسند بھی آئی ہوگی۔ بھائیو دوستو، اس دنیا میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو مختلف قسم کے لوگ نظر آئیں گے۔ کہیں پر مسلمان آپ کو نظر آئیں گے، کہیں پر آپ کو ہندو نظر آئیں گے، کہیں پر آپ کو عیسائی نظر آئیں گے، کہیں پر آپ کو جینزم والے نظر آئیں گے۔ تو یہ جو جتنے بھی طبقاتی تقسیم ہے، یہ لوگوں نے اپنی طرف سے خود بنائی ہے۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کو دعوت اور تبلیغ کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے نا معجزے کے ذریعے بغیر باپ کے پیدا کیا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے انجیل دی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ بھی دیا کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے ماں کے گود میں بولنے کی توفیق دی۔ وکلم، یعنی اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں فی المہد وکہلا۔ مہد اصل میں اس چیز کو بولتے ہیں جس میں چھوٹے بچے کو لٹھا دیا جاتا ہے، جس طرح جھولا ہوتا ہے۔ تو اس جھولے میں عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں سے خطاب کیا اور کہا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام پر تو انجیل نازل ہوا، لیکن جب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا دیا، اب عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے یا نہیں، تو مسلمانوں کا یہی عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ابھی بھی زندہ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، کہ نہ ہی تو وہ قتل ہوا اور نہ ہی جو ہے نا اس کو صلیب پر چڑھایا گیا، بلکہ اس کو کیا کیا، اس کو اٹھا دیا گیا۔ ٹھیک ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے اوپر اٹھا دیا گیا تو اب عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے اور قیامت کے نزدیک جو ہے نا وہ آئیں گے۔ جب قیامت کے نزدیک وہ آئیں گے تو قیامت کے نزدیک جب وہ آئیں گے تو اس وقت جو ہے نا اللہ تعالیٰ پھر جو ہے نا وہ اللہ کے حکم سے دین محمد کی تابعداری کریں گے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد لوگوں نے ان کتابوں میں تبدیلیاں کی۔ اب جب قرآن آ گیا تو قرآن جو ہے نا وہ ناسخ ہوا، اور جتنے بھی پچھلے کتابیں ہی تھی وہ سب کے سب منسوخ ہو گئی۔ تو اب آپ کو قرآن جو ہے نا قرآن کو آپ نے فالو کرنا ہوگا۔
اب اگر آپ قرآن کو فالو نہیں کرتے اور قرآن کو آپ جو ہے نا وہ نہیں مانتے تو یہ سب چیزیں آپ کو ہمیشہ سے دھوکے میں رکھے گی۔ قرآن مجید کو یاد کرنا، قرآن مجید کو فالو کرنا، یہی چیز جو ہے نا وہ آپ کو روز آخرت، روز قیامت، ہر جگہ میں یہ آپ کو کامیاب اور کامران کرے گی۔ تو بھائیو دوستو، قرآن مجید اور قرآن کی جتنی بھی تمام صورتیں ہیں، یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ ہمارے لیے آسان کر دیا، اور اس میں ہمیں یہ بتا دیا گیا کہ کس طرح سے آپ ایک اچھے طریقے سے مسلمان بن سکتے ہیں۔ یہاں پر یہ ویڈیو آپ نے دیکھا، اس نے بہت بحث کی کہ آپ نے کافروں کے اوپر بات نہیں کی، آپ نے عالمی بھائی چارے پر بات کی۔ تو اسلام کا تو فرض یہ ہے کہ وہ عالمی بھائی چارے کا جو سب سے بڑا ٹائٹل ہے وہ آپ کو اسلام دیتا ہے۔ اسلام میں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوہ، تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اسی طرح یہ تمام لوگ، یہ تمام جو انسان ہے، یہ ایک آدم کے اولاد ہیں۔ تو بھائیو دوستو، اسلام اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا آخری مذہب ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اسی پر عمل کریں، اور اسی پر عمل کر کے ہی ہم کامیاب اور کامران ہوں گے۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے، اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔